بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واسقط فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، میں نے سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ بہت خوبصورت انداز سے فرما رہا ہے کہ اللہ کو احسان کرنے والوں سے بڑی محبت ہے. واللہ یحب المحسنین. جو محسن ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ کو ان سے بڑی محبت ہے. تو تلاش کریں نا کون ہے محسن اسلام. عزیزان گرامی، اب تاریخ نے، مورخین نے دو محسن اسلام لکھے. سب سے بڑے جو محسن اسلام ہیں وہ دو ہستیاں ہیں. ایک حضرت ابو طالب ہیں اور دوسری ہستی حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی دولت قربان کی اسلام پہ. دیکھیں، کسی بھی موومنٹ کو، کسی تحریک کو، کسی دین کو، کسی بھی کام کو کامیابی کے لیے چار عناصر چاہیے ہوتے ہیں. سارا مجمع ہے نا؟ چار عناصر کے بغیر کوئی موومنٹ، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. سب سے پہلی جو اس کے لیے چیز چاہیے وہ ہے معاشرے سے جو اثر و نفوذ رکھنے والے افراد ہیں، وہ کسی موومنٹ کی بیکنگ کریں. جو افراد اثر و نفوذ رکھتے ہیں، انفلوئنشل افراد ہیں. مکے کے سب سے انفلوئنشل آدمی تھے حضرت ابو طالب. انہوں نے سرور کائنات کی بیکنگ کی، ان کی کمر کو مضبوط کیا. دوسری جو شے درکار ہوتی ہے کسی بھی موومنٹ کو بڑھانے کے لیے وہ ہے مادی وسائل، جسے آپ کہتے ہیں فائنینشل بیکنگ، پیسے سے مدد کرنا. اسلام کی جو پیسے سے مدد کی ہے وہ حضرت خدیجہ نے کی. تیسری ہے فکری بیکنگ، جسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل بیکنگ. یہ فکری لحاظ سے کسی آدمی کے نظریات کو آگے بڑھایا جائے. اسلام کے، رسول خدا کے فکری نظریات کو آگے بڑھانے والی ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب.
تھوڑا سا انٹلیکچوئل موضوع ہے, تھوڑا سا علمی فکری موضوع ہے. بھئی یہ آپ کا دنیا کے نامور شہروں میں سے شہر ہے تو ساتھ دیجیے گا. تو اب یہ 3 پیکنگ عام طور سے صرف 2 پیش کی جاتی ہیں, میں نے 4 پیش کی ہیں, چوتھی بھی سن لیجیے. کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی, کوئی سیاسی تحریک ہو, تبدیلی لانا چاہتا ہو کوئی آدمی, تب تک کامیاب نہیں جب افراد معاشرے کے جو اثر و نفوذ رکھتے ہو ساتھ نہ کھڑے ہو, جو پیسہ رکھتے ہو وہ پیسہ خرچ نہ کریں, جو انٹلیکچولی جو فکری لحاظ سے اس کی مدد نہ کریں, اس کے نظریات آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن سب سے اہم چیز ہے چوتھی چیز, اور وہ ہے تحریک چلانے والے کا اپنا کردار. تو اب ساری دنیا رسول خدا کے کمالات کی قسمیں کھاتی ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ تو رسول خدا کا کمال تھا, علی کی فکر تھی, خدیجہ کا پیسہ تھا, ابو طالب کی سرداری. میں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت گرامی, مکہ پیسے والوں سے خالی نہیں تھا. میں طنز نہیں کر رہا ہوں کسی پہ بھی, آپ بھی اپنے اپنوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہو دوسروں کو. میں خدا کہا کوئی کسی میں دوبارہ نہیں پڑھ رہا, کوئی طنز نہیں کر رہا. مکہ پیسے والوں سے خالی نہیں تھا. یہ اور بات ہے بس جناب خدیجہ ملیکہ تو نہ رکھے. کسی بھی پورے کے پورے مکہ میں حجاز مقدس میں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس. لیکن مکہ ایسا نہیں تھا کہ سب فقیر تھے, پیسے والے تھے. جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میں اس کو کہے بغیر نہیں رہوں گا. کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگتا ہے, میں کہے بغیر نہیں رہوں گا. ایسا کہ مکہ پیسے والوں سے خالی نہیں تھا. بڑے بڑے پیسے والے لوگ موجود تھے, میں نے نام نہیں لیا. بھئی پیسے والے کو عربی میں کہتے ہیں غنی. مکہ پیسے والوں سے خالی نہیں تھا, بڑے پیسے والے لوگ تھے. لیکن اللہ نے جب مکے میں نظر دوڑائی تو اس کی نظر خدیجہ پہ ٹکی. اس نے کہا مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ میرے دین کے کام آئے گا, میرے حبیب کے کام آئے گا, تو صرف خدیجہ کا. اب میری بات پہنچ گئی. اگر دولت کام آئے گی تو حضرت خدیجہ کی. نہ جانے کتنا پاک پیسہ تھا حضرت خدیجہ کا. میری بات پہنچ رہی ہے نہ جانے کس محبت سے جناب خدیجہ نے اپنی دولت پیغمبر پہ قربان کی. کہ اللہ نے جناب خدیجہ کی دولت کو دیکھا تو فوراً کا خدیجہ انا اعطیناک الکوثر. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. بھئی پیغمبر سے خطاب ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کس کے ذریعے؟ دولت جناب خدیجہ نے خرچ کی. اللہ نے دولت کے بدلے میں حضرت خدیجہ کو فاطمہ عطا کی. بھئی میری گفتگو پہنچ رہی ہے. آئیے ذرا ایک اور جملہ کہہ دوں. پہلا جملہ تو آپ لوگوں نے خوبصورت انداز سے سن لیا, دوسرا بھی سن لیجیے گا. مکے میں پیسے والے اور بھی تھے, لیکن حضرت خدیجہ کی دولت اللہ کو پسند آئی. آئیے ذرا میں اپنے بھائیوں اپنے بچوں کے لیے جملے کو پیش کر رہا ہوں. مکے میں سردار اور بھی تھے. بھائی مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. مختلف قبیلے کے, ہر قبیلے کا ایک سردار تھا. میں نے پھر بھی نام نہیں لیے, شاید نام لے لوں تو کوئی بات نہیں ہے. بھائی مکے میں سردار بہت تھے. قطبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, ابو سفیان بھی تھا. سردار مکے میں بہت تھے. اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا, لیکن اللہ نے جب سرداری چنی پسند کی تو حضرت ابو طالب کی. میری بات بہت نہیں رہنے گا. اتنے سردار مکے میں, لیکن اللہ نے کہا اے ابو طالب, یہ آپ کی سرداری ہمیں اتنی پسند ہے کہ آپ کی سرداری ہمارے حبیب کے کام آئے. اے ابو طالب, آپ کا سردار ہونا ہمیں اتنا پسند ہے کہ آپ کی سرداری میرے محمد کے کام آئے.
توجہ، حضرت ابو طالب نے اپنی سرداری رسول خدا پہ قربان کر دی. اللہ نے کہا اے ابو طالب، آپ کی سرداری کے بدلے ہمارے انمول خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی. اے ابو طالب، آپ کی قربانیوں کے بدلے میں ہم نے اپنا علی آپ کو دیا. اب قیامت تک جو بھی علی کا نام لکھے گا علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ پہ حول اتنا بڑا ہے کہ یہاں والے کی وہاں آواز نہیں جاتی، وہاں والے کی یہاں آواز نہیں آ رہی. سب مل کے ایک نعرہ سنیں. آپ سلامت میں جس خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں، چلتے رہیے گا میرے ساتھ. حضرت ابو طالب نے قربانیاں دیں تو اللہ نے کہا اے ابو طالب، میں آپ کے لیے ایک ایسا بیٹا دوں گا قیامت تک کے لیے خالق کو ناز رہے گا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ہم ناز کرتے ہیں، یہ مومن بڑا اچھا، وہ مومن ایک مرتبہ خود خالق ناز کرے میں نے محمد و علی بنائے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. بھئی آپ سلامت رہیں. اللہ نے کہا میں نے علی بنایا ہے. اے ابو طالب، قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی کہے گا نا کافر بھی کہے گا علی تو کہے گا ابن ابی طالب. میری ایک محنت سے تھوڑی سی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر کہ میں پہنچا پاؤں. حضرت یوسف، نبی یوسف علیہ السلام، تو ان کے 11 بھائی تھے. ایک بنیامین کو چھوڑ کے 10 نے فیصلہ کیا کہ بھئی باپ کی محبتوں کا مرکز یوسف بن گیا. ایسا ہی ہے بھئی جناب یعقوب کی محبتوں کا مرکز جناب یوسف، چاہتوں کا مرکز جناب یوسف. اور جہاں پہ باہر نکلتے جناب یوسف سب سے کہتے خوبصورت بھی یہی ہے، کردار بھی کسی کا اچھا، توجہ سخی بھی یہی ہے. جناب یوسف کی پھوپھی آتی اپنے دادا کا کرتا لے کے، جناب ابراہیم کا وہ کرتا جو سوائے نبی کے کسی کو پورا ہی نہیں آتا تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. کرتا لا کے پہناتی، یوسف ذرا پہن کے دیکھ، سارے بھائیوں نے پہنا کسی کو پورا نہیں آیا. وہ سب جوان تھے، جناب ابراہیم کا کرتا پورا نہیں آیا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نام یوسف کا، کرتا پہنا، کرتا پورا آ گیا. جناب یوسف کی پھوپھی نے کہا او بھائی یعقوب، یہی بچہ نبوت کا وارث ہے. مولا علی نے فرمایا نبوت کا کرتا میرا تھا، اوروں نے پہن لیا، انہیں پورا نہیں آتا تھا، کرتا بتاتا تھا میں علی کا ہوں. ولایت و امامت کا کرتا جو رسول خدا سے ملا وہ جناب یہ کرتا کنایا ہے. خطبہ نمبر 3 میں پہلا میں دیکھ لیجیے گا تو تفصیل میں نہیں جا رہا، جو مجھے بات پیش کرنا ہے. تو بھائیوں نے کہا بھائی یوسف خوبصورت بھی ہے. اب کیا ہوا، بھائیوں کو حسد ہو گیا. یہی قرآن کے روح سے حسد ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی. کہا ایک نے کہا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ قولو ہو، قتل کر دیتے ہیں. بھائی ہیں تو ان میں ایک بھائی نام ہے لاوی، عربی میں لاوی کہتے ہیں، انگلش میں لیوی، جو بھی بائبل میں نام آیا. تو اب یہ لاوی، حضرت لاوی، انہوں نے کہا قتل نہ کرو، ہمارا بھائی تو ہے. میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیں. تو اب جناب لاوی نے کہا قتل مت کرو. دوسرے بھائی نے کہا خیر اب وہ تو پھر آگ لگا دیتے. جناب لاوی نے کہا خبردار، آگ نہ لگانا، ہمارا بھائی ہے. تو سارے منصوبے بناتے رہے. ایک نے کہا پھر کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی کنویں سے نکالے گا، جا کے کہیں بیچ دے گا، غلام بنے گا، دور ہوگا، باپ پھر ہمیں دیکھے گا. باپ کی آنکھوں کی توجہ ہماری طرف ہوگی، محبتیں ہمارے لیے ہوں گی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا اگر یوسف نہیں ہوگا باپ رو رو کے آنکھیں گوا دے گا. او علی کا بغض رکھنے والوں،
علی سے نہ لڑو، اگر علی نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ تو جناب یوسف کے بھائیوں نے منصوبہ بنایا، ہم کنویں میں ڈالیں۔ جب کنویں میں بھی ڈالا تو جناب یوسف سے کنویں سے پکارا تو کسے پکارا؟ لاوی، اپنے بھائی لاوی کو بلایا۔ بس بھائی میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت چاہیے مجھے اس کے لیے بہت زیادہ، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کنویں سے نکالا، نہیں میں وقت پورا دوں گا لیکن یہ واقعہ بہت طویل ہے۔ تو اب کنویں سے نکالا، نکال کے مصر میں بیچ دیا۔ جناب یوسف جوان ہوئے، بھائی چاہتے تھے غلام بن جائے، اللہ نے عزیز مصر بنا دیا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ عزیز مصر بن گئے۔ اب بھائی آئے، جب بھائی آئے جناب یوسف نے پہچان لیا۔ جب بھائی باہر نکلے نا تو وہی دوبارہ لاوی، اسی بھائی نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ عزیز مصر مجھے یوسف جیسا لگتا ہے۔ باقی بھائیوں نے کہا تجھے ہر خوبصورت آدمی یوسف ہی لگتا ہے، اسے جسے ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ کہیں غلام ہوگا، گھروں میں کام کر رہا ہوگا، یا وہ تخت پہ آ گیا ہوگا، کہ پتہ نہیں اس کی آنکھیں ویسی ہی ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے؟ میں ممنون آپ کی محبت کو چلتے رہیے گا۔ میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں، میرا آپ سے بات ہے، آپ خود محسوس کریں گے میں کہاں جا رہا ہوں۔ بڑی محنت ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی سے سن کے نہیں، یہ جو قرآن سے پیش کر رہا ہوں نتیجہ جو دوں گا یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے، ایک کوشش ہے، اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو بے شک خاموش رہیے گا۔ اب جب جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، بھائیوں نے توبہ کی، جناب یوسف نے بتایا آج میں عزیز مصر ہوں، اسی مصر میں فرعون آ جائے گا، ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے، حکومت کریں گے، تمہارے بچوں کو ماریں گے، اور اللہ پھر میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون کے ظلم سے بچائے گا، اس کا نام ہوگا موسیٰ۔ اب میں نے بہت سوچا، جو نتیجہ اخذ کیا ہے، جناب یوسف نے نہیں فرمایا میری نسل سے ہوگا، کہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا۔ جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے کہ کیونکہ جناب لاوی کو اللہ کے نبی یوسف سے محبت تھی، اللہ نے جناب لاوی کی نسل میں موسیٰ کو رکھا۔ تو اصول یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے میرے نبی سے کون محبت کرتا۔ جناب لاوی کو یوسف سے محبت تھی، موسیٰ ان کی نسل میں، حضرت ابو طالب کو رسول اللہ سے محبت تھی، اللہ نے 12 امام ان کی نسل میں رکھے۔ توجہ فرمائی جا رہی ہے نا؟ آپ سلامت رہے۔ جب کوئی بزرگ نعرہ لگاتا ہے مجھے جناب حبیب یاد آ رہا ہے۔ اعزازی گرامی، اب سارے مجمع کی توجہ، میں نے کہا نا کہ جو نتیجہ دینا چاہتا تھا آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے سنا۔ اللہ نے اصول بنا دیا، جو بھی میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس کی نسل میں معصوم رکھوں گا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ نے جناب لاوی کی نسل میں ایک موسیٰ رکھا، ابو طالب کی نسل میں 12 امام رکھے۔ تو دوسرا اصول میں نے یہ عرض کیا، جتنی محبت کرو اتنا صلہ۔ لاوی ہے اتنے نبی ان کی نسل میں، جتنی ابو طالب کو محبت تھی اتنے امام ان کی نسل میں۔ ابو الائمہ، اماموں کے بعد 12 اماموں کے حضرت ابو طالب آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کو دیکھا ہے۔ ابو طالب آپ نے میرے حبیب کو محبت دی،
میں شاید رو کے جملہ پیش کروں گا تاکہ میری بات پہنچ جائے. اللہ کو رسول خدا سے بہت محبت ہے. تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو رسول خدا سے محبت کرے. بات اگر پہنچ گئی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سیرہ حلبیہ میں ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی سیرت ہے رسول خدا کی. سیرہ حلبیہ میں جملہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرا ایک ولی مقرر بندہ ایک بستی میں مر گیا, آپ خود جائیے غسل کفن کیجیے. نبی موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ پہنچے بستی میں, پوچھا کوئی اللہ کا مقرر بندہ انتقال کر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں, بستی میں اللہ کا کوئی مقرر نہیں مرا. کہا پروردگارا صحیح بستی میں آیا یہاں موسیٰ جس بستی میں بھیجا تھا وہیں آئے. پھر جناب موسیٰ نے پوچھا بھائی اس بستی میں کوئی اللہ کا مقرر بندہ, کوئی اللہ کا بہت پہنچا ہوا بندہ انتقال کر گیا کرنا ہے؟ کہا پروردگارا یہی بستی ہے. کہ بستی یہی ہے, میرا مقرر بندہ انتقال کر گیا, آپ اسے غسل و کفن دیجیے دفنائیے. جناب موسیٰ نے کہا اچھا کوئی مقرر نہیں مرا, بستی میں کوئی مرا ہے؟ کہا بہت گنہگار تھا, ہم اسے کوڑے پہ پھینکا. بستی والے کہہ رہے ہیں بہت گنہگار, اتنا گنہگار تھا ہم اسے دفنانے نہیں گئے, ہم نے اس کو کوڑے پہ پھینک دیا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا یہی تو نہیں ہے؟ اللہ نے کہا یہی میرا مقرر بندہ, تم جاؤ جا کے اسے غسل و کفن دو. جناب موسیٰ نے کہا میری مدد کرو. کہا آپ کون؟ کہا میں موسیٰ. وہ اس زمانے میں تصویریں تو تھی نہیں, لوگوں نے نام سنا ہوا تھا, دیکھا نہیں تھا. کہا یہ تو بہت گنہگار آدمی. کا نہیں, اللہ نے حکم دیا. توجہ, انہوں نے غسل و کفن دیا, جناب موسیٰ نے دفنایا. اب بستی والوں نے کہا یہ مقرر کیوں تھا؟ تو جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کلیم اللہ تھے, پروردگارا یہ بندہ تجھے پسند کیوں تھا, تیرا مقرر کیوں تھا؟ کہ موسیٰ گنہگار واقعاً بہت تھا, لیکن کلما نشرت تورات ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینہ وصلی علیہ. اے موسیٰ بہت گنہگار تھا, لیکن جب بھی توریت کھولتا تھا اور میرے حبیب محمد کے نام کو دیکھتا تھا تو چومتا تھا, آنکھوں سے لگاتا تھا, ان پہ صلوات پڑھتا تھا. موسیٰ مجھے بس اس کی یہ ایک عادت بہت پسند تھی, گنہگار محمد کے نام سے محبت کرے تو مقرب ہو جائے, اور اگر کوئی کل ایمان کا باب ہو, محمد کا چاہنے والا ہو. لوگ ہیں یہ ہے حضرت ابو طالب. آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ سرور کائنات بہت کم سن ہے, اور جناب ابو طالب سے ایک مرتبہ مکے والوں نے کہا ہے ابو طالب مکے میں قحط ہے, بارش نہیں ہو رہی, آپ ذرا دعا مانگیں, سردار ہیں, بارش ہو جائے. جناب ابو طالب نے کہا میرے پاس ایک واسطہ ہے, گھر سے لاتا ہوں. پتہ نہیں مجھے ہے یا نہیں. گھر گئے, ایک کم سن بچے کو آغوش میں لیا, آئے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا, اور ایک جملہ کہا اے کعبے کے رب تجھے اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے. بس یہاں دعا مانگی, وہاں بارش برسنے لگی. اب مدینہ آیا, وہی رسول خدا جوان ہو گئے مکے میں. اب مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا شہر ہے, آپ کا شہر ہے, بارش نہیں ہو رہی. پیغمبر نے ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے گا پروردگارا بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, بارش برسنے لگی. پیغمبر مسکرانے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سوال کیا یا رسول اللہ اتنا مسکرانے ہیں, آپ کے دندان مبارک نظر آ رہے ہیں. کہ مجھے اپنے چچا ابو طالب یاد آ گئے. کہا چچا کیوں یاد آئے؟ کہا کل چچا میرا واسطہ دیتے تھے, آج میں چچا کیا.
तालिब का मकाम है। अगर चलते रहेंगे तो मैं चलता रहूँगा। कौन है हजरत अबू तालिब के जनाब सरवर कायनात का चाचा जान, मुझे दावत ज़ुल अशीरा का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को डराइए, उन्हें बुलाइए, सबको दावत दीजिए इस्लाम की। चाचा जान आप एक दावत का एहतमाम करें। पढ़ो चाचा जान आप एक दावत का एहतमाम करें। जनाब अबू तालिब ने एहतमाम किया, सारे खानदान वालों को बुलाया। वाक़या ज़हनों में है, तबरीर में लिखा है, सबने लिखा। यहाँ जो जुमला पेश करना चाहता हूँ, तो जनाब अबू तालिब ने खाने का एहतमाम किया और जैसे खाना बनाया, एक भेड़ की रान को भूना और रख दिया। जैसे ही कबीले वाले, खानदान वाले आए तो सबसे पहले अबू लहब ने आके कहा, अबू तालिब पूरे कबीले को दावत करके आपने एक रान पकाई, हम में से एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, ये आपने हमारी तौहीन की है। जनाब अबू तालिब मुस्कुराया, कहा अबू लहब जितना खा सकते हो खाओ, ये खत्म नहीं होगा। क्या क्यों खत्म नहीं होगा? का मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया, मुझे और काफिर दिखाइए जिसका इतना यकीन हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं? मेरे भतीजे का हाथ मस हुआ। अबू लहब ने फौरन सबसे कहा, जितना खा सकते हो ज्यादा खाओ ताकि जल्दी खत्म हो। उन्होंने जितनी ताकत थी खाया, खाना वैसा का वैसा। तवज्जो, सरवरे कायनात ने दावत दी थी मुझे इस्लाम पहुंचाना, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाना। जैसे ही जनाबे सरवरे कायनात खड़े हुए, अबू लहब समझ गया ये कोई बात करने वाले हैं। कहा तो मैं क्या कहूँगा, मेंबर है। तो इधर एक मर्तबा खड़ा हुआ, कहा कि ए खानदान वालों, अपने अपने घर चलो, मेरा ये भतीजा जादूगर है, एक रात से सबको खिला दिया, खाना खत्म ही नहीं हो रहा। पैगंबर साहब के आंसू बहने लगे। ये पहला जुल्म था, ये रसूल खुदा को जादूगर कहा गया और बात नहीं सुनी गई। जनाबे अबू तालिब तशरीफ लाए, का भतीजे क्या बात है? चाचा जान अबू लहब ने मुझे बात ही नहीं करने दी, मैं बोलना चाहता था, पहले ही सबको लेके चला गया। का भतीजे आपका क्या हुक्म है? चाचा जान एक और दावत का एहतमाम करें। तवज्जो, जनाब अबू तालिब ने सारे कबीले को दोबारा बुलाया, सब दोबारा खाने पे आ जाओ, अली सबको खबर कर दीजिए। कम सिंह जनाबे अमीरुल मोमिनीन 10 बरस के, सबको दावत दी, आइए दोबारा खाना। दूसरे दिन फिर वही हुआ। जैसे पैगंबर खड़े हुए, अबू लहब खड़ा हुआ, चलो हम खाना खा चुके, मेरे भतीजे की बात मत सुनना, ये जादूगर है। फिर पैगंबर ने कहा चाचा जान मेरी बात तो सुना नहीं गया। तीसरे दिन जनाबे अबू तालिब ने फरमाया, भतीजे मैं खुद बैठूंगा, अब तक मैं दरवाजे पे खड़ा रहता था, अब पता चला घर पे बुला के दरवाजे पे इस्तकबाल करना हजरत अबू तालिब की सीरत है। तो जनाब अबू तालिब ने तीसरे दिन फिर एहतमाम किया। अब जनाब अबू तालिब खुद एक मरतबा हुजरे में तशरीफ फरमा। जैसे ही अबू लहब खड़ा हुआ, जनाब अबू तालिब ने उस बुढ़ापे में 80 बरस से सिन ज्यादा, सफेद दाढ़ी, सफेद मूछे, सफेद भावें, सर के बाल सफेद, एक मरतबा हाथ बढ़ाया, अबू लहब के गिरबान में डाला। कहा अबू लहब मेरे भतीजे की बात मुकम्मल नहीं हुई, बैठ जाओ, मैं सवाल करूंगा। ए अबू तालिब, मौला आपके हाथों में ये ताकत कहां से आई इस बुढ़ापे में कि अबू लहब के गिरबान में हाथ डालते बिठा दिया? जब तक मेरा भतीजा कलाम मुकम्मल न करे कोई नहीं जा सकता, बैठ जाओ, मैं सवाल करूंगा ताकत कहां से आई? मेरा दिल कहता है हजरत अबू तालिब कहेंगे तू नहीं जानता मैं हैदर कर्रार का बाप हूं।
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا بھتیجے اب آپ کی باری. کیا کہا, الفاظ کیا استعمال کیے؟ طبری ہمارے مورخ نہیں ہے, طبری شیعہ نہیں ہے. انہوں نے ایک مرتبہ لکھا ہے جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات کو دیکھا اور جملہ کہا قم یا سیدی و مولائی. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. یہ جو حضرت عباس علیہ السلام مولا حسن حسین کے لیے کہتے تھے نا مولا اور آقا سیدی و مولائی, حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہی الفاظ پیغمبر کے لیے استعمال کیے. نہیں کہا اب بھتیجے. اب تک ہر جگہ کہتے تھے بھتیجے میری جان. اللہ گرامی اب کہا قم یا سیدی و مولائی. کیوں؟ اب تبلیغ شروع ہو رہی ہے. میں تعارف نہیں کرواؤں گا تو اور کیسے مانیں گے؟ کہ قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا, اے میرے مولا, کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے. رسول خدا نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ میں بتانے آیا ہوں یہ جتنے بت ہیں سب غلط ہیں, بس یہی خدا ہے, وہ اللہ ہے. سوال کیا آپ کون؟ کا میں اللہ کا رسول ہوں. کہ جو میرے اس مشن میں میرے کام آئے گا وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. بھائی سارے مجمع کی توجہ چاہیے اس جملے میں مجھے. ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا تبری میں ہے فہو آخری و وصی و وزیری, اور تفسیر میں لکھا وہ خلیفہ من بعدی, وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. سب نے سنا. ایک مرتبہ جناب امیر کھڑے ہوئے, علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ میں بچہ ہوں, میری ٹانگیں کمزور ہیں, میں ابھی جوان نہیں ہوا, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. دیکھنے میں بچہ ہوں, میں کم سے ہوں, دیکھنے میں کمزور ہوں, والا بہت پتلے دبلے تھے بچپنے میں, توجہ کیجیے گا. یا رسول اللہ میں دیکھنے میں پتلا دبلا ہوں, میں چھوٹا ہوں, میں ابھی جوان نہیں ہوا, لیکن قسم کھاتا ہوں آپ کا ساتھ دوں گا. جناب سرور کائنات نے سب کو دیکھا, کوئی کھڑا نہیں ہوا. کہا یا علی آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے وصی ہیں. ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا ابو طالب اب تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. نہیں ہے مجمع. ابو لہب کافر تھا, مشرک تھا, دشمن رسالت تھا, لیکن سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا. فرما رہے ہیں توجہ فرمائی رہے ہیں. یہ حضرت سے ابو طالب علیہ السلام کا جوش تھا. مجمع اٹھا چلا گیا. جناب سرور اب سارے خاندان کو پتہ چل گیا کہ یہ رسالت کا دعویٰ کر چکے نبی ہیں, رسول ہیں. اب ایک مرتبہ سرور کائنات تبلیغ کے لیے باہر نکلے. اب جب تبلیغ کے لیے نکلے دعوت رسول شیرہ کے بعد عمومی تبلیغ شروع میں مکمل کروں یا دیکھیں حضرت ابو طالب کو میں پورا خمسہ پڑھوں تو نہیں ختم ہوگا. حضرت ابو طالب کا موضوع جہاں تک پہنچا سکتا ہوں میں پڑھوں گا, بس زیادہ وقت نہیں لوں گا, 5 سے 10 منٹ کی زحمت اور اس کے بعد میں مسائل. حضرت ابو طالب علیہ السلام جب جناب ختمی مرتبہ پر اٹھے, گھر سے نکلے تبلیغ کے لیے, وہاں سارے کے سارے لوگ ابو سفیان کے پاس گئے. ابو سفیان اب محمد کھل کے تبلیغ کرنے لگے اور کہتے ہیں بھئی یہ تمہارے بت غلط ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. انہیں اللہ سے مسئلہ نہیں چاہتا. انہوں نے کہا اتنے بت مانتے ہیں, ایک اللہ بھی صحیح, لیکن رسول خدا کہتے ہیں بتوں کو چھوڑو اللہ کو مانو. نہیں ہے مجمع, بتوں کو چھوڑو اللہ کو مانو. مشرکین و کفار کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا, بتوں کو چھوڑنے سے تھا. بہت سو کا مسئلہ علی کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہے مجمع, کہ علی کے دشمنوں کو چھوڑ
अपने घर से तबलीग के लिए निकले। वहां अबू सुफियान ने सबको जमा किया, कहा मेरे पास मंसूबे मौजूद, मोहम्मद को नाकाम मादल्ला सब सुनता है, नाकाम करने के लिए मेरे पास मंसूबे हैं। तो लोगों ने पूछा भाई कितने मंसूबे? का 3 मंसूबे हैं। का पहला मंसूबा बहुत करामत है, बच्चों को जमा करो, मैं बच्चों को समझाता हूँ। तो बच्चों को जमा किया, सारे बच्चे जमा हो गए। का बच्चों एक आदमी नाम मोहम्मद है, मजनून मादल्ला दीवाना है, बस तुम जब बाहर निकले पत्थर मारने लगो और नारे लगाने लगो मजनून मजनून। जाने के रामी आपके जहनों में है। और फिर जब वो मंसूबा नाकाम हुआ तो उसने खवातीन से कहा एक जादूगर है नाम मोहम्मद है, रास्ते में कांटे बिछा दिया करो, रास्ते में बोझी फेंका करो। और फिर जब वो भी मंसूबा नाकाम हो गया तो मर्दों से कहा भाई ये शायर हैं, मादला नशे में होते हैं, तुम इनकी तौहीन करो। फैजान के रामी अब पता चला हक के मुकाबले में 3 ही मंसूबे आते हैं। अब जो सारे बच्चे की तवज्जो, आजादारी के खिलाफ भी 3 मंसूबे आए। बच्चों से कहा मजलिसों में ना जाना, देग में डाल देंगे। खवातीन से कहा ये हमारे मजहब की खवातीन की बेहुरमती करते हैं। मर्दों से कहा मजलिस में ना जाना, निकाह टूट जाएंगे। मैंने कहा ना बात तो नहीं है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। तो उसने अबू सुफियान ने मंसूबा बनाया कि भाई हम बच्चों को तैयार करते हैं और सारे बच्चों को सिखा दिया। मौके में इतने बच्चे थे, सारे बच्चे पत्थर लेके सड़कों पे आ गए। जनाब खलीफा मरतबा बाहर निकले, पूरे जिस्म पे पत्थरों के निशान। जब शाम को वापस आए, हजरत अबू तालिब ने सवाल किया भतीजे ये क्या हालत बना रखी है? क्या चचा जान कोई बात है? क्या नहीं मुझे बताइए। क्या चचा जान मैं बाहर निकलता हूँ और वो अबू सुफियान ने बच्चों को सिखा दिया, वो मजनून कह रहे थे मुझे पत्थर मारते हैं। तो जनाब अबू तालिब ने जनाब रिसालत में आपका हाथ पकड़ा था, भतीजे मेरे साथ चलिए। नहीं है मजमा। जनाब रसूल खुदा ने नहीं फरमाया चचा जान अब मैं बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया। जिसके साथ रिसालत बगैर चूनों चला के चल दे उसे अबू तालिब कहते हैं। मैं मुकम्मल करूं। जब एक मरतबा ये सुना तो कहा भतीजे मेरे साथ चलिए। हाथ पकड़ा जनाब रिसालत में आपका और दारुल नदवा पे आ गए, जहां तमाम के तमाम कुरैश के सरदार बैठा करते थे, जहां उनकी पंचायत होती थी। आपकी जबान में परिया है। अब वो सारे के सारे बैठे हैं। अब मैं अंदर का हुलिया नहीं बता सकता क्या कुछ हो रहा था। सरदार बैठे थे, जनाब अबू तालिब अंदर नहीं गए। क्यों? जनाब रिसालत में आप साथ हैं। नबुव्वत की शान नहीं है कि ऐसी जगह में अंदर जाए। वहीं पे खड़े होकर आवाज दी अबू सुफियान बाहर आओ। जैसे ही अबू सुफियान बाहर आया सारे सरदार साथ आए। क्या अबू तालिब क्या बात है? क्या अबू सुफियान ये कुरैश के बच्चों ने तुम्हारे कहने पे मेरे भतीजे को पत्थर मारे, इनसे कहो बाज आ जा। अबू सुफियान ने एक मरतबा कहा अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। जनाब अबू तालिब ने फरमाया फिर सोच लो एक बच्चा मेरे घर में भी है। एक मरतबा जनाब अबू तालिब ने जब ये जुमला कहा तो अबू सुफियान ने सारे सरदारों ने कहा एक बच्चा है।
جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا، ابو سفیان نے سوچا ایک بچہ ہے، ہم اتنے بچے لے کے آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے فوراً کہا بھتیجے گھر چلیے، واپس آئے۔ جناب ابو طالب گھر آئے، آواز دی یا علی۔ نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے یا علی کہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے یا علی۔ بس بھائی آپ نے جملے سن لیجیے، جناب ابو طالب نے آواز دی مولا کائنات کو، کہا یا علی کل جب رسول خدا گھر سے باہر جائیں آپ ساتھ جائیں، اے میرے لال میرے بھتیجے کو کوئی پتھر نہ لگے، کوئی آنچ نہ آئے۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ، میں کوئی پتھر رسول خدا کو لگنے نہیں دوں گا، جو پتھر کوئی پھینکے گا سینے پہ لوں گا، جو ہاتھ ان کی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر اٹھے گا وہ سر پھوڑ دوں گا۔ یعنی مطلب ہے یا نہیں؟ بس میں صبح کو مدار ہوئی، سرور کائنات اپنے گھر سے تشریف لے چلے، باپ اور بیٹے میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی۔ جناب امیر چلے قرآن میں سن رہا ہے والشمس وضحاها، سورج کی قسم اس کی کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا۔ اسلام کے سورج کا نام محمد ہے، چاند کا نام علی ہے، کربلا کے سورج کا نام حسین ہے، چاند کا نام عباس ہے۔ جناب سرور کائنات چلے، جب جناب سرور کائنات چلے تو پشت پہ جناب مولا کائنات، ایک 10-12 برس کا بچہ۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں ایک بچہ آئے گا، یہاں پورے مکے کے بچے ہیں۔ بس جیسے ہی جناب سرور کائنات چلے مولا پشت پہ تھے، ایک بچے نے پتھر پھینکا مجنون کہہ کے، مولا سامنے آئے، پتھر کو روکا، آگے بڑھے، ہاتھ پکڑا، جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ دوسرے بچے بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، ایک مرتبہ دوسرے بچے نے آگے بڑھ کے مارنا چاہا، مولا نے گربان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے دیوار سے دے مارا۔ جو بچہ آگے آتا مولا اسے، اب سارے کے سارے بچے اپنے اپنے گھر گئے، ہر بچہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، ہوا کیا؟ علی نے مارا، علی نے مارا۔ سارے مکے میں علی علی ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے مکے کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے، کہا ایک ابو طالب کا بیٹا علی ہمارے بچوں کو مارا۔ سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو ابو سفیان کے پاس، کہا ابو سفیان ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا میرے ساتھ چلو ابو طالب کے گھر۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے غصے میں پہنچے، ابو سفیان نے دروازے پہ دستک دی، جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے دروازہ کھولا، بڑی متانت سے کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے سارے بچوں کو مارا۔ جناب ابو طالب نے بڑے اطمینان سے کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو۔ نامعلوم افراد، یہ میں نے سچ ہی بولا، نامعلوم افراد۔ ہندا تیرے بیٹے کی تاریخ پڑھی تھی میں نے، باپ کے خانے میں لکھا تھا نامعلوم مطلب ہے میرے ساتھ ایسا رہے گا۔ یہ قربانیاں ہیں حضرت ابو طالب، یہ حکمت و دانائی یہ حضرت ابو طالب، رسالت جس پہ بھروسہ کرے وہ حضرت ابو طالب ہے۔
میں بہت سے واقعات تھے، بہت سی چیزیں تھیں جو میں نہیں پڑھ سکا، نہیں پیش کر سکا۔ حضرت ابو طالب کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ جب جناب ختمی مرتبہ کو مکے والوں نے انگریزی میں کہتے ہیں بائیک آؤٹ کر دیا، اردو میں کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دیا کہ خبردار کوئی نہ رشتہ دے نہ دے، ان کا بائیک آؤٹ کر دو، خبردار کوئی نہ کھانا کھلائے نہ ان کے ساتھ تجارت کرے نہ لین دین، کچھ نہیں، انہیں نکال دیا۔ کسی رسول خدا جانتے ہیں سب سے پہلے کون کھڑا ہوا کہ آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ حضرت ابو طالب کا بھتیجے میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا۔ دوسری ہستی جناب خدیجہ، تیسری ہستی مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کا نہیں، ہم آپ کے رسول خدا نے فرمایا چاچا جان یہ سب میرے دشمن ہیں، ان کا آپ سے معاملہ نہیں ہے، کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وقت نہیں، انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو شاید کچھ اور تفصیل پیش کر دوں۔ ادارے گرامی بانیان مجلس نے مسلسل درخواست کی کہ ہر روز فرمائشی مسائل ہیں، حضرت ابو طالب کی پوری آل نے اسلام کے لیے قربانیاں دی اور کربلا سے حضرت ابو طالب کا کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے، بچے بھی ڈٹے رہے، مارے گئے، شہید ہو گئے، لیکن بھاگے نہیں۔ یہاں تک کہ کوفے میں لوگوں نے سوال کیا یزیدیوں سے کہ اے یزید کے لشکر کے جو نیزے آ رہے ہیں یہ تو بچوں کے بھی سر ہیں، تو یزیدیوں نے کہا ہم مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے، ہم بھاگنے کی مہلت دیتے تھے، بھاگ جاؤ، وہ کہتے تھے نہیں ہم حسین پہ قربان ہو جائے۔ تو ایک ایک بچہ پوری فوج پہ اپنے آپ کو گرا دیتا تھا، اور یہ قاسم ابن حسن اتنی مہلت کا ایک بچہ، اور آیا تو اپنے آپ کو پہلوانوں پہ گرا رہا ہے، حملے کرتا تھا ایسے کہ نہیں بھاگوں گا نہیں، میں اپنے چچا کا حامی ہوں، میں اپنے چچا کے ساتھ ہوں، میں جان دے دوں گا، میں بھاگوں گا نہیں، مجھ میں حیدر کرار کا خون ہے۔ یہ آل تھی، اولاد تھی حضرت ابو طالب کی۔ آج دنیا میں کوئی بھی آدمی جب لکھے گا نا سادات کا شجرہ تو مجبور ہو کے لکھے گا سب سے پہلا نام ابو طالب۔ بھئی ہاں رسول خدا کی نسل ہے، لیکن جب مردوں میں نام لکھیں گے تو علی ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب کا نام لکھنا پڑے گا۔ کب تک کہاں تک فرار کرو گے حضرت ابو طالب سے؟ بس ایک ہی تو جرم ہے نا حضرت ابو طالب کا، وہ علی کے بابا ہے۔ اگر علی کے بابا نہ ہوتے کسی اور کے بابا ہوتے تو بس سیدھے لوگ لکھتے، لیکن بس یہ جرم، یہ علی کے بابا ہیں، اور ان کی ساری نسل کو کیا کیا سزائیں دی گئی۔ جب پوچھا نا جناب زینب کبریٰ نے کیوں پتھر مار رہے ہو ہمیں نبی کی نواسیہ۔ جب شام میں بیوی نے کہا نا کیوں پتھر مار رہے ہو، میں علی کی، اچھا نہیں مانتے میں رسول خدا کی نواسی ہوں، کیوں مار رہے ہو پتھر؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے کہا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں پتھر مار رہے ہیں۔ ہمیں بتایا وہ جو کوفے اور شام کے سارے باغیوں کو، خارجیوں کو مارا تھا وہ تمہارے باپ نے مارا تھا، ہم بدلے لینے آئے ہیں۔ یہ بغض مولا علی کا، یہ بغض مولا علی کا کہ ایک چھوٹی سی بیوی کوفے کے بازار میں دیکھ رہی ہے کہ کوئی خاتون آ کے کہتی ہے کہ بی بی میں آپ کے لیے صدقہ لائی ہوں، یہ صدقہ کھا لیجیے اور میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھا کے کہا صدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اس خاتون مومنہ تھی، اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، کہا آپ کوئی آل رسول ہے جو صدقہ حرام ہے؟ صرف محمد و آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، آپ کون ہیں؟ جناب سکینہ کے آنسو بہنے لگے، تو کیا سمجھتی ہے آپ کون ہے؟ کہا ہمیں تو بتایا باغی ہو، میں نے تو آپ پہ ترس کھا کے صدقہ دیا ہے۔ بی بی نے رو کے کہا یہ سر دیکھ رہی ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی کے نواسے۔ وہ تڑپنے لگی کہ ہمیں تو بتایا تھا باغیوں کا کنبہ ہے، مسائب میں گریا کرنا بہت عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے وہ آدمی، وہ بیوی، وہ خاتون، وہ بچہ جو حسین پہ گریا کرے۔ بس بھائی میں پیش کر رہا ہوں جناب سکینہ، وہ خاتون دوبارہ گئی، تفسیر سے پڑھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں تک پڑھ سکوں، تو جانے گرامی وہ خاتون گئی دوبارہ گھر، کھجور لائی، کہا بی بی اب میں صدقہ نہیں لائی، اب میں نظر کے کھجور لائی ہوں، یہ کھا لیجیے میرے لیے دعا کر دیجیے۔ بی بی نے کہا بتا دعا کیا ہے؟ میں حسین کی بیٹی ہوں، پہلے دعا کروں گی بعد میں کھاؤں گے۔
بھائی میں ساری دعائیں نہیں بتاتا کہ پہلی دعا میرا شوہر سفر میں ہے، دعا کیجیے گا پردیس سے خیر سے آتا ہے۔ دوسری دعا کا بس اتنا کہہ دیجیے گا اللہ سے کہ جیسی آپ یتیم ہوئی میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ بی بی تڑپنے لگے گا پھوپھی اماں، اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر دیں، ذرا کچھ دیر کے لیے کوفے چلیے گا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آوازیں پھوپھی اماں، جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو پھوپھی اماں مجھے میرے بابا انبیاء کے قصے سناتے تھے۔ پھوپھی اماں ایک مرتبہ میرے بابا نے بتایا تھا، ایک نبی تھے صالح، ان کی اونٹنی تھی، ان کی امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا تھا، وہ اونٹنی شہید ہو گئی۔ پھوپھی اماں مجھے بابا نے بتایا تھا اس اونٹنی کا فصیل تھا، اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، جب اس امت کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مارا نا، وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے رو کے بد دعا کی کہ پروردگارا اس امت نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارا میں بدلہ نہیں لے سکتا، تم انہیں غارت کر لے۔ اللہ نے وحی نازل کی، اے صالح ہم نے اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا قبول کر لی، اپنی بستی سے کہتے میں عذاب بھیجنے والا ہے، 3 دن میں یہ سب مر جائیں گے، چیخوں سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میرے کر دیکھے گا ضرور۔ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں مجھے بتائیے اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، بیٹی آپ حسین کی دختر ہیں، آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو بنے تھے نا، ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہیے گا۔ جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارا یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا، بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لیجیے گا۔ جناب سکینہ نے سر دیکھا، مولا کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی یہ نانا کی امت ہے، بد دعا نہ کیجیے۔ پڑھوں مسائل پورا یا نہ پڑھوں؟ 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ دربار یزید ہے، یزید ملعون میں، یہ کوفے سے بی بی شام پہنچی، یزید ملعون میں ایک مرتبہ پوچھا ان میں زینب کون ہے؟ سب بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگی، یہ وہی یزید ملعون ہے نا جس نے امام حسین کو مارا۔ سب بچے تڑپ رہے ہیں، یہ یزید ملعون ہے۔ اچانک دیکھا یزید کی نظر پڑی، ایک چھوٹی سی بیوی ہے۔ یزید نے پوچھا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ پوچھا نام کیا؟ پھر بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، بی بی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، ایک ملعون سے کہا اس کی رسی کھول دو، رسی کھولی، کہا بتاؤ نام کیا؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملے، بس میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ اس نے تشت پہ کپڑا تھا، کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹانا تھا، دیکھا ایک سر رکھا ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ سنا ہے تمہارے باپ کو بڑی محبت تھی۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے، کہا میرے بابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، کہ اگر بابا کو محبت تھی اپنے بابا کو بلاؤ اپنے پاس۔ بی بی نے چلے ہوئے مردے کا دامن پھیلایا، کہا بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے۔ سارے دربار نے دیکھا، سر نے پرواز کی، بیوی کے پاس پڑے، بیوی نے سینے سے لگایا اور رو کے کہنے لگی بابا جب آپ خیمے سے گئے نگے کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا آپ کے بعد شبر نے مجھے دباتے مارے، بابا میں نے چچا عباس کو پکارا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا کے 2 جملے سنیں گے۔
ہاتھوں کو بلند کیجیے. پروردگارا میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں؟ پروردگارا ایک چھوٹی سی قبر کا راستہ جو زندان میں بنائے گئے. آج جو شام گئے میں نے کئی مرتبہ بیوی کی سواری کی ہے. آپ جانتے ہیں آج وہاں روزہ ہے، سونے چاندی کی زری ہے. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب رخصت ہو رہی تھی نا بیویاں، اسیروں کو رہائی مل گئی، بیویاں واپس مدینے جانے لگی، تو جناب رباب قبر سے لپٹ کے ایسے رو رہی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. اور جانتے کیا کہہ رہی تھی؟ ضرور دعا کرو گا. جانتے جناب رباب کیا کہہ رہی تھی؟ بار بار کہتی تھی سکینہ اٹھو، ہم وطن واپس جا رہے ہیں. بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا. بیٹی اٹھو، کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی، کہا رباب بس کر دیجئے، رباب بس کر دیجئے. ایک جملہ کہوں گا، اگر دیکھ سکے میں تو دیکھ، ہاتھ بلند کر لیجئے، جو حاجت ہے مانگ لیجئے گا. میں ایک ایسا واسطہ دوں گا ہر حاجت قبول ہوگی. ضرور دعا کرتا ہوں، سب تو اپنے حاجات مانگ لیجئے. ایک واسطہ دوں، جب تبرکات واپس آ رہے تھے نا، ان ملونوں نے سب تبرکات لوٹ لیے تھے، بیویوں کی نیزوں سے چادریں تک اتار لی تھی. جب تبرکات واپس آ رہے تھے نا، تو اسی آدمی نے کہا یہ چادر ہے، جناب زینب نے کہا یہ چادر مجھے دے دو، میری ماں کی چادر ہے. تبرکات آتے رہے. مل کر دیکھیے گا ہاتھ بلند کر کے، اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا. بس بالیوں کا آنا تھا. جناب رباب تڑپنے لگے اور رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما. جو بھی تیری بارگاہ میں حاجت لے کے آیا سب کی حاجات قبول فرما. ہمارے بزرگ نے مجھ سے 2-3 دفعہ کہا میرے لیے دعا کر دیں. پانی آنے مجلس شرکت کرنے لگا، سننے والے پڑھنے والے ہماری بزرگ، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بھائی 2 دعائیں کرو، میں نے تمام کر دیا. آج مجلس طویل ہو گئی، کل انشاءاللہ بعد کے اندر مکمل کروں گا. پروردگار تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ہمارے تمام جو مومنین اسیر ہیں انہیں رہائی کی خبر عنایت ہے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت ہے. پاکستان کے حالات خراب ہے، بہتر فرما. وباؤں کا، بیماریوں کا خاتمہ فرما. پروردگارا لوگ نہ جانے باب الحوائج کی بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہو. پروردگارا کسی کو نا امید نہ لوٹا. پروردگارا سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارا ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.